بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریضوں کے لیے کیا آسانیاں ہیں؟ مریضوں کے لیے آسانیاں یہ ہیں کہ آپ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ لیٹ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ لیٹ کے نماز پڑھیں گے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ قبلہ ہے، یہ اس سائڈ، یہ سمجھ لیجئے یہ میرا جان نماز بچھا ہوا ہے، قبلہ اس سائڈ پہ ہے۔ اب اس سائڈ پہ قبلہ ہے تو جب آپ نے نماز پڑھنی ہے لیٹ کے تو آپ نے قبلہ رخ ہونا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کا چہرہ ہے، یہاں پہ آپ کی ٹانگیں ہیں، یہ آپ کے پاؤں ہیں۔ آپ نے قبلہ رخ ہو جانا ہے، اپنے آپ کو لیٹ جانا ہے قبلہ رخ، آپ کی ٹانگیں بھی قبلہ کی طرف ہوں گی، اور آپ اللہ اکبر کیجئے۔ اللہ اکبر کر کے اپنے ہاتھ جو ہیں سینے پہ باندھ لیجئے، سورہ فاتحہ پڑھیے، اور اس کے ساتھ جتنا آپ نے قیام کرنا کریں۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ یوں اٹھائیے اور اٹھا کے تو رکوع کے لیے، اور رکوع کر کے اپنے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ لیجئے اگر آپ سے رکھے جاتے ہیں، اور تسبیحات پڑھیے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ پھر اٹھا لیجئے، اٹھا کے پھر ان کو اپنے سائیڈوں پہ رکھ لیں سجدے کی خاطر۔ لیٹے ہوئے ہیں آپ، سجدے کی تسبیحات کرتے جائیے۔ اس کے بعد جب تشہد میں بیٹھنا ہوگا تو آپ تشہد پڑھ لیجئے، یوں کر کے اپنے ہاتھ اگر آپ سے رانوں پہ رکھے جاتے ہیں تو رکھ لیجئے، ورنہ جہاں آپ جتنا ممکن ہو سکتا ہے اتنا کر لیجئے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو نماز پڑھنی ضرور ہے، خواہ ہم بہت مشکل میں بھی ہوں، اشارے سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب اشارے سے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بعض اوقات مریض اتنا لاغر ہو جاتا ہے کہ اس سے نماز کے الفاظ بھی ادا نہیں ہوتے۔ آپ پتہ ہے مریض اتنا کمزور ہوتا ہے، آپ اسے نالی کے ذریعے خوراک دے رہے ہوتے ہیں، ناک کے اندر نالی لگی ہوتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم جسمانی غذا کا خیال کرتے ہیں، روحانی غذا کا خیال نہیں کرتے۔ اگر مریض اتنا بیمار ہے اس کو روحانی غذا بھی دیجیے، اس کے خود ہاتھ بندوا دیجیے۔ خود وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ باندھے، اس کے ہاتھ بندوا دیں، اور خود نماز پڑھتے جائے اور وہ آپ کے ساتھ آپ کو فالو کرتا جائے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ وہ تیمم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہ اس اشارے والی نماز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن آپ نے مریض کی یہ ہمدردی کرنی ہے۔ ہم یہ ہمدردیاں نہیں کرتے، ہمیں یہ فکر پڑا ہوتا ہے آج امی نے کھایا کچھ نہیں تھا اور آج ابو کے اندر کچھ نہیں کیا۔ ارے بھئی ان کی روح کو بھی تو غذا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ انہیں ایمان کی غذا چاہیے، انہیں اللہ کے ساتھ تعلق کی غذا چاہیے، اور یہ غذا ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری باتیں سمجھنے کی توفیق دے، اور سمجھنے کے بعد ان پر عمل کی توفیق دے۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو